بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ کی چند آیات مقدسات کی تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ ہم نے گزشتہ 8-10 ایام سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی جو چند آیات پڑھی ہیں، تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو سورہ فاتحہ کے جو اسماء ہیں، جو سورہ فاتحہ کے نام ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں اور کون کون سے ہیں، تو وہ نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے اسماء ہیں، اور کسی چیز کے بہت سارے اسماء کا ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ بڑے ہی شرف اور بڑے ہی عظمت والی چیز ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کی عظمت، سورہ فاتحہ کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو ایک نام ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو فاتحۃ الکتاب کے ساتھ موسوم کیوں کیا گیا؟ اس کا فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فاتحۃ الکتاب فرمایا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام اس سورت کا وہ ہے ام القرآن۔ کسی چیز کی اصل اور مقصود کو کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا جو مقصود ہے وہ 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 1 الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین کے ذات و صفات۔ معاد، یعنی مرنے کے بعد پھر اٹھنا، زندہ ہونا۔ نبوت اور قضاء و قدر۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک یہ الوہیت پر دلالت کرتی ہے، اور مالک یوم الدین یہ جو آیت ہے یہ معاد پر دلالت کرتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جو آیت ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے، وہ اپنے افعال کا بھی جو ہے وہ خالق نہیں ہے۔
اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو حصہ ہے یہ نبوت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اس راستہ کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کی وجہ وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ پورے قرآن پاک کا جو مقصود ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس کو ام القرآن جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ یہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے، یعنی کہ 3 نام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی روایت میں اس صورت کے ذکر کیے ہیں۔ اور امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن، کہ اس کی نماز کامل نہیں جس نے ام القرآن کو نہیں پڑھا۔ تو اب اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نام ام القرآن ہے۔ تیسرا نام اس سورت کا وہ الحمد ہے۔ اس سورت کو الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان ہوئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے، سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کے بارے گفتگو ہے، ایسے ہی سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، یہ جو صورتیں ہیں ان میں جو سورت جو ٹائٹل ہے، جو سورت کا نام ہے، کیونکہ اس سورت میں اس چیز کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کو وہ نام دیا گیا، اور اس کو الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی حمد جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ پھر اس سورت کو السبع المثانی کہا جاتا ہے، ان کے 7 آیات جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ جو اس کا مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ امام بخاری روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اور سنن دارمی میں روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کو السبع المثانی فرمایا ہے، اور اس سورت کو السبع المثانی اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں اور جو دہرائی جاتی ہیں، تو یہ اس سورت کا نام ایک السبع المثانی بھی ہے۔ ایک اس سورت کا نام ام الکتاب ہے۔ سنن دارمی میں روایت میں ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام الکتاب فرمایا، اور صحیح بخاری میں ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا کہ میں نے صرف اس پر ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے، یعنی ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ ایسے ہی اس سورت کا نام الوافیہ ہے۔ وافیہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ جامع ہیں اور وافی ہیں، اس وجہ سے اس سورت کو وافیہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام الکافیہ بھی ہے۔ اس سورت کو سورہ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس سورت کے بدلے میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن دوسری صورتوں کا عوض ہے، اور دوسری کوئی صورت اس کا عوض نہیں ہے، یعنی کہ اس کی اتنی شان اور عظمت ہے کہ اس کی کوئی عوض نہیں ہے۔ باقی صورتوں کا عوض ہے لیکن اس صورت کا عوض کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس صورت کو الکافیہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام الشفا بھی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی کہ اگر اس صورت کو کسی مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کو اس صورت کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ امراض جسمانی بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس سے دونوں سے اس کو نجات جو ہے وہ مل جاتی ہے، یعنی جسمانی امراض سے بھی اور روحانی امراض سے بھی۔ اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے،
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی حمد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے تو اللہ رب العالمین جواباً یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میری حمد جو ہے وہ بیان کی۔ تو اس صورت کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اس صورت کا نام الدعاء بھی ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی جاتی ہے، اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یا رب العالمین صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھنا۔ تو اس وجہ سے اس کو سورہ الدعاء کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، پھر اس سے سوال کیا۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ پھر اس کے بعد دعا کی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے وفات دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہی میری ظاہری اور یا اجتہادی جو ہیں وہ خطائیں معاف فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما۔ یعنی کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد ہوتی ہے، پھر اس سے دعا کی جاتی ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میری وفات اسلام پر کرنا اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا۔ یعنی کہ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا کہ پہلے اس کی حمد کی جائے، پھر اس سے سوال کیا جائے، اس سے دعا کی جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ایک اس کا نام رقیہ بھی ہے، اور ایک اس کا نام شکر بھی ہے جو کہ منعم کی تعظیم ہے۔ یعنی اس کے تقریباً 17 کے قریب نام ہیں، اور بھی علماء نے مفسرین نے اس کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ 10 ذرا زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ